السلام علیکم سامعین و ناظرین بہت تہد میزبان ماجد گنائی تو تھی وچان پرموٹ کشمیر ناظرین آج سن مہمان اس عمر رشید رفیع آبادی صاحب یم زن سوشل ایکٹیوسٹ یعنی اخ سماجی کارکن آسنس ست وکیل تہ خاص کر پوتسس من گۄڈنِک وکیل ناظرین ام کن تہ تعارفک محتاج تکیاز ام پریت سات عام لوکن خاطر خاص کر غریبن خاطر پن پان آیتن تھاوان تو تمن مدد کران تو بیچ پریت کن سات کن تہ سماجی برائی پہ پن آواز بلند کران ولو مزید کت بات کرنے خاطر کرو امن ست السلام علیکم پرموٹ کشمیرس مجھ تہد خیر مقدم وعلیکم السلام شکریہ جناب عمر رشید رفیع آبادی صاحب چونکہ تھی اخ سوشل ایکٹیوسٹ بیچ تھی پوتسک گۄڈنِک وکیل ونکس کورونا وائرس تریم لہر پریت سائڈ کاربار ٹھپ لوگ گرن مز ونکس بند لوکن کت پہ پز پن یہ وقت گزارن گرن اندر شکریہ ماجد صاحب بہس تہ ساروی زن ہمیشہ یہ کوشش روزان لکن ہز لاک ڈاؤنس اندر کت کنا کرو اس پن ٹائم سپینڈ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پہ کئی لوگوں نے بات رکھی ہے. آج آپ نے مجھے موقع دیا, میں آپ کے چینل کا آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت کر کے یہاں بلایا اور بات کرنے کا موقع میسر فرمایا. ام خاطر چھس بہ تہند تو تہذ چینل ہند شکر گزار. اس تہند سوال رود کہ ازکس ٹائمس مز کت کنا کر اخ انسان پن وقت صرف. اخ گئی سہ کت جب انسان ٹائم پاس کرنا چاہے, بیا گو سہ کت یت انسان یس میون وقت گھس نا ضائع گھن یہ گھس کن ضرورت یُن. تر خاطر کیا جموں کشمیر کے نوجوانن چھس بہ اخ کت یژھان ونن ونیک تین اس نمو بوزمژ آسہ کی سہ گو یو مینز دی یوتھ آف جموں کشمیر یو آر دی اسٹرانگیسٹ یوتھ ان دی ورلڈ. کیسے ہم وہ ہے جنہوں نے 1987 دیکھا, اس تم لوگ جنہوں نے 2008 دیکھا, اس تم لوگ جب یہاں پر فلڈ جیسی سچویشن ہوئی ہم نے اس میں سروائیو کیا, ہم نے وہ سارا سیلاب دیکھا, ہم نے 2016 دیکھا, ہم نے 2019 کے جیلیں دیکھی, ہم نے دارہ 370 اور 35A ٹوٹتے دیکھا, ہم نے کورونا وائرس کے 2 سال دیکھے. اس کے باوجود بھی جموں کشمیر کا جو یوتھ ہے انہوں نے پھر بھی KS کوالیفائی کیا, IAS کوالیفائی کیا, IAS کوالیفائی کیا, بڑے بڑے ایگزامز کوالیفائی کیے. اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی ایک اچھا نام کمایا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جو لوگ آج گھبرا رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ سے ہم گھروں کے اندر ہیں, تمن خاطر مین میسیج سوری ٹائم پز نا کورونا وائرس مز پنس موبائل فونس پہ سپینڈ کرن. یہ سپینڈ اگر ہمیں کرنا ہے ہمیں چاہیے کہ اس دمو اخ زبردست شکل ٹائم ٹیبل کس ناوس مز اور اس کرو پن ٹائم تات مز صرف. جیسے کہ پن اخ ایکسپیرینس میں یل یت دفعہ 367 35A آو ختم کرنے, رفیع آباد پہ بہ جیل آمت سوزن, مے پہ PSA عائد کورمت اور ہم لکھنؤ جیل میں بند تھے. وہاں پر ہماری ایکسپیرینس رہی ہے جب انسان اکیلا پڑ جاتا ہے, جب اکیلا پن ہوتا ہے تب انسان کو اپنا ٹائم کیسے اسپینڈ کرنا. جس ایکسپیرینس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا تت یم تس ریلیجیس ایکٹیویٹیز تم کرا, سویرے اٹھ کے نماز پڑھتے تھے, رب سے مدد مانگتے تھے, قرآن شریف ہوا کرتا تھا, پھر اپنا ایک مخصوص وقت قرآن کا تفسیر پڑھنے میں لگاتے تھے. ام پت سون ٹائم لگا کہ تھوڑا بہت ہم کھیلیں گے, اس کے بعد ہمارا ٹائم لگتا تھا کہ اس کرو ریڈنگ ایٹ لیسٹ 2-3 گھنٹے دہس. اسے کیا ہوتا تھا اخ سہ بے چینی تیوت محسوس گا, اکیلا پن محسوس گا, اور اس کے ساتھ ساتھ نالج بھی بڑھتی گئی. ایسے ہی جب آپ ایک گھر میں ہیں, نو ڈاؤٹ آپ کے دور میں آج ایک موبائل فون ہے, آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں حد تک آزاد ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, لیکن آپ کو کیول اتنی بندشیں ہیں کہ تہ چھ دِوان گھر نیبر نیرن. تو کیا ہے, دس از این گولڈن اپرچونٹی فار آل آف اس کہ آج ہم اپنے ماتا پتا کے لیے, اپنے پیرنٹس کے لیے ٹائم نکالیں. ماجد صاحب آپ ایک میڈیا چینل سے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی انجینئر صاحب ہیں, کوئی وکلا صاحبان ہیں, ہر ایک اپنے پیشے میں آج کل اتنا بزی ہو چکا ہے
ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ وہ فیملی کو وقت دے, وہ اپنے والدین کو وقت دے. لیکن جب وہ گھڑی آپ کو مل ہی چکی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بند ہیں, تو بہتر ہے کہ اپنے والدین کو وقت دیجیے, اپنے فیملی کو وقت دیجیے. یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑی بات ہو سکتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہم کریٹر کیوں نہیں بنتے, ہم کچھ خاص کیوں نہیں کرتے. وہ خاص تبھی ہوگا جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے لائف میں دقت آ چکی ہے, سو دقت چھن مفت آسا. رب ذوالجلال ونا کہ مومنن خاطر چھو تم گڑی انعام آسا, کیونکہ وہ اس میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں. یا تو کیا اس بینیفٹ, یہاں پر ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ ہم سماج کا کام کریں, سوشل ورک کریے. جن کے گھروں میں 10 دن کے لیے 3 مہینوں کے لیے 1 سال کے لیے راشن پڑا ہوا ہے, اگر نہ تھی کہیں ہیکو کرت تم پاو تلیو پنس تس ہمسایس دیو اس بچار کالس یوت وائے کہیں. اور اس سے زیادہ جو میری پرسنل ایکسپیرینس ہے, کہیں گاؤں کا میں نے پچھلے جب برف ہوئی تھی اس میں دورہ کیا تھا, کہیں گھرانے میں نے ایسے دیکھے ہیں جہاں لوگ روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں. اگر انسان تمن لوکن نش گھس, ضرورت مند لوکن نش گھس, تمن کر ہیلپ, یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات. جم چھو تم ایام, یہ وہ گڑیاں ہیں جہاں پر ہم دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے. اور میری یہ گزارش رہے گی, جو ہم زیادہ سے زیادہ وقت موبائل فونز پہ سپینڈ کرتے ہیں, اسے بہتر ہے کہ ہم پڑھائی کریں اور اچھی کوالٹی والی پڑھائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایگزامینیشنز کے لیے پریپریشن کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے فیملیز کے ساتھ ٹائم بتائیں, خاص طور پر اپنے والدین کا خیال کریں. اور جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ اپنے والدین کو ایک بار پیار کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں, میں آپ کے اوپر 72 رحمتیں نازل کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر. کووڈ کے دوران میں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوگا, جنہوں نے آپ نے شاید دیکھا ہوگا سر وہ ایسا کہ ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں لوگ. شاید یہ آپ کا سوال بھی ہو سکتا ہے. بالکل. ڈپریشن میں جو لوگ ہو چکے ہیں ان کو چاہیے, ہم اوروں سے تو اچھے ہیں, ابھی ہم زندہ ہیں. جن کے پاس اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے, زندگی کوئی چھوٹا تحفہ نہیں ہے. جن کے پاس آنکھیں ہیں, اللہ رب العزت نے کان دی ہے, ناک دی ہے, بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے, جسم عطا کیا ہے مضبوط, تو ان کو چاہیے وہ ڈپریشن میں کیوں رہے. ان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے جو کاروبار ہے پھر چلے گا, کوئی بات نہیں, نقصان ہوا ہے. میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ جموں کشمیر کے لوگ وہ لوگ ہیں, ہم کورونا وائرس آج نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم یہ ہڑتالیں آج نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم یہ بندشیں آج نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے لاشیں دیکھے ہیں, ہم نے قبریں دیکھے ہیں, ہم نے جیل دیکھے ہیں. اٹ مینس دی کشمیریز اور دوز جنہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. مے بی جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ رہتے ہیں, جو ایشیا میں لوگ رہتے ہیں, انہوں نے اتنے سارے ظلم و مصیبت نہیں دیکھے ہوں گے جتنے کشمیریوں نے دیکھے ہیں. اس لیے ہم کیوں بہادر لوگ ہیں, کیونکہ یہ سب چیزیں ہم نے آج تک دیکھے ہیں. اب جو لوگ ڈپریشن کے شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سائیکیٹرسٹ کنسلٹ کرے, اور یہاں پر ان کی بھی کاؤنسلنگ کی جو آوشکتا ہے. سائیکیٹرسٹ کو چاہیے اپنا فون نمبر, اپنے واٹس اپ نمبرز جو ہے ایسے اویلیبل کرے تاکہ ہر ایک جو اس بیماری سے گزر رہا ہے وہ اس کا لابھ اٹھا سکے. اور جو سائیکیٹرسٹ ہے یا کاؤنسلرز ہیں وہ بھی عوام کی خدمت ابھی کر سکتے ہیں. اس میں کیا ہے ہمارے صاحب, جس نے کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہوگا, اس بیچارے کا دکان بند پڑا ہوا ہے, جس کو گھر میں ایک بیٹی تھی, اس کی شادی کرنی تھی, وہ مزدوری کرتا تھا, اب گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے. اسی لیے میں نے کوشچن کیا تھا, اب سوشل ورک کے لیے بھی ہمیں آگے آنا پڑے. رشید صاحب, تہ ونو کہ کت پہ پہ نوجوانس پن وقت گزارن, مگر موجودہ دورس مجھ ونکس موبائل فون زیادہ استعمال, زیادہ چکچاو, نوجوان خاص کر سکول شر موبائل فون استعمال کران. ات من کیا ذمہ داری اکس مالس ماجہ تو امس بچس اس زن موبائل فون پان استعمال کران, کمن ذمہ دارین ہند تو کمن کتن ہند امس خیال تھون مخصر لفظن مز. ماجد صاحب, یہ کیٹگورکلی مانو,
मोबाइल फोन्स यम ऑनलाइन क्लासेस बदकिस्मती सान लगा जिन पे इंसान, मुझे नहीं लगता कि उतनी सारी सेटिस्फेक्शन हो जाती है जितने बच्चे को जब ऑफलाइन क्लास में फ़ायदा हो जाता है। और बदकिस्मती ये है कि अगर उसका ऑनलाइन क्लास 1 घंटे के लिए है, बदकिस्मती ये कि तासन वालिद मोहतरम या वालिदा तास दिवान 4 घंटन मोबाइल फोन। और कशरो हमने इतना हक भी अपने बच्चों पे खोया है कि याद काबिल कि वन शाम बचस गोबरा ये फोन दिता यूर बा वो क्या रूद चोन कंट्रीब्यूशन फोन चलावा अमुक क्या आउटपुट रूद। या दुयम कत मोन यसन वन मे पतमी फिर तनाव अकिस मोबाइल फोनस गे ईज कीमत आसन कत ही, लेकिन समाज में हमने उन चीज़ों की कीमत बढ़ा दी है यमन हज वकीनस सेत में जरूरत, सेत में मीनस लुकन जरूरत। हमने आटे का दाम बढ़ा दिया है, हमने तेल का दाम बढ़ा दिया है, हमने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया है, हमने गैस का दाम बढ़ा दिया है। यम डेली नीड्स आस मोबाइल फोन गे कस रिजनेबल इंसानस आसुन गरस मज अमिक कराव लिमिटेड यूज, बट बदकिस्मती है ये चीज़ें हमें मुफ्त में जब मैसर हो जाती है तब इनका सरासर गलत इस्तेमाल हो जाता है। और मैं एक लड़के से, एक लड़की से, एक स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को जिम्मेदार समझता हूँ जो उनके लिए केयर नहीं करते कि तुम कित करना पड़े मोबाइल फोन इस्तेमाल। जी अक्सर मल माज वनस मे वो पत्मो 3 वरियो 4 वरियो पे लॉकडाउन ब्रो हम फखर करान जे सनिस बच्चस मोबाइल तगान चलावन, सनिस बच्चस एंड्रॉयड मोबाइल फोन। क्या बासान जे अमन वालिदीन हुंद लाड़ प्यार अमन गलत फहमी मा कर अमिस बच्चस इन वालिस जमानस मज तबाह, तो ये मोल मोज गस वनस पे मजबूर जे अनिम सोई वोम सोई लजम सोई पान सोई। बेहतर युस ते कश्मीर कह कश्मीर मज सह हमेश इंसान जरूरत प्रहन सह कथा अमे वन सह दीनिच कथा क्या कहते हैं हम कि जना कुरान वना। बिल्कुल ऐसा कहीं मरतबा हो चुका है ये कुरान तफसीर आव कुछ साथ उर्दूस मज वन, इंग्लिश मज वन, हिंदीस मज वन, एज टू बी सेम यम सन कह शायर साहिबान शरा साहिबान तुम ते सह कथा कुछ साथ वन उस हदीस तो कुरान से रिलेटेड इथे कन सन वालदीन कौम के वालदीन ये पन जिम्मेदारी यल त्रावन तेल यह सोई तमन बराबर लाग वापस लागने क्या राय अत मुतलिक सरकारन हालत वचित कोविड लहर वचित यह हुक्मनाम जारी कोर जे ट्यूशन सेंटर तो कोचिंग सेंटर गसन बंद गसन। यहाँ तो मुझे बदकिस्मती नज़र आ रही है, बेबसी नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल डिबेट नहीं करता हूँ, न दिमाग पॉलिटिकल हवाल कि क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन मैं एक समाजी कारकुन होने की हैसियत से एक अदना सा शख्स इस ज़मीन पे बसा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा सरकारस यम पार्क पनहान बंद करने तो वो बंद नहीं हो जाते, सरकारस यम सिनेमा पजहान बंद करने कुछ जाए वो बंद नहीं किए जाते हैं, सपोर्ट्स ग्राउंड्स तम ग्राउंड्स जहाँ से आवाम को नुकसान हो रहा है वो बंद नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जब बात एजुकेशन की आती है, लेकिन जब बात कोचिंग सेंटर्स की आ जाती है तब ये लोग बंद कर देते हैं। ये अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पर किसी भी एग्जामिनेशन में जाने से पहले स्टूडेंट को एक ही बात समझाई जाती है, कॉपी कर खा, चीटिंग कर खा कि न कर, बट वहाँ एक बोर्ड लगाया जाता है कि अगर आप तो ही कौम बर्बाद छू करो, ये जो यंग है, ये जो एजुकेशन लेते हैं इनको तबाह करो, आपका सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से, और मैं ज़ाती तौर अपने तरफ से, अपने ट्रस्ट के तरफ से, अपने तंजीम के तरफ से इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर लॉकडाउन खोला जाएगा, अगर ये कोरोना जो बंदिशें हैं ये खोली जाएगी, तो सबसे पहले अगर कोई इदारा खोला जाएगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे पास तालीम है तब आप ये माइक लेके मुझसे बात कर रहे हैं, जब मैंने एक डिग्री हासिल की है तब जाके मैं आपको जवाब दे पा रहा हूँ। जो हमारे ऑफिसरान हैं तब है जब यही एजुकेशन डिपार्टमेंट्स चल रहे थे, यही हमारे इंस्टीट्यूट्स खुले। बिल्कुल। उमर रशीद साहब, आखिर पे यहां जान तुम क्या मैसेज यहां
سرکارس تان پرموٹ کشمیر کے ذریعے واتناون عوامس تان نوجوان تان خاص کر سکول شرین تان مختصر لفظن من. جناب مین اس یہ گزارش ہمیشہ اور کہتا رہتا ہوں وہ یہ گزارش ہوگی میری ڈرگس سے دور ڈرگس سے بچو اس یہ یوتھ تباہ گومت اگر کنس انسانس یہ دلس من چلو کوئی نہیں اس کا بیٹا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں لیکن غلط بات آج اس بچے کو چرس کی جب آوشکتا پڑتی ہے گوڑ ماج ونا عدت میں رپی دہ پتہ ونا والد صبس جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ امس کیا مسئلہ یہ بند کر ٹھیک ہے ان کے والدین جب ان کے پیسے بند کر دیتے ہیں تم گھر کران ژور یل پتہ گھر مکلیا پتہ ہمسایس ژور کران یل ہمسائے مکلیا پتہ دکاندارس ژور کران یل دکاندار مکلیا پتہ علاقس من ژور پھیلان امیک افیکٹ کیا سوسائٹی پہ یہ صرف ایک انسان کو نقصان نہیں ہے یہ امیرس تو نقصان غریبس تو نقصان پورے سماجس تو نقصان اور ام سند ستھ امسی نقصان کی پورے سماجس نقصان اور یہ نقصان توت تین یوت تین یہ نفر زندہ وہ بنے انسان یہ موت نقصان مکلیا بٹ ہرگز نہیں ام پانس طالب آسا جمع کرمت کا شمار نو میری مودبانہ گزارش آپ کے مادھیم سے رہے گی میں ان کو ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں ویورز کو کہ اس بات کو دیکھیے اگر محلس مز علاقس مز کانسٹیچوئنسی مز کا ڈرگس مز انوالو چھو ابھی سزا دینے کی کوشش مت کیجیے بٹ سول سوسائٹیز گھن پولیس ایک اچھا رول ادا کرے وہ ان کو ان چیز سے باہر نکالے تاکہ تم تہ جین اصل زندگی اور جس کشمیر کی مثال دی جاتی ہے یہ امن کا مرکز ہے یہ خوشحالی کا مرکز ہے یہ جنت ہے دنیا پہ تو یہ روز قائم تو دائم یہی میری گزارش ہوگی. خدا حافظ. چلو شکریہ. یم ست عمر رشید رفیع آبادی صاحب یمو زن پن اظہار خیالات پرموٹ کشمیر کس یت آفیشل پیجس پہ بھائی انشاءاللہ نو سر کرو بی کن سات بی کن اصل موضوع پہ کت بات دیو تو تام اجازت. السلام علیکم.